امیر المومنین کی شخصیت کا بیان کیا آسان ہے؟ اگر حسن مجتبیٰ بیان کریں کوئی مشکل نہیں، امام وقت ہے، کیا مشکل؟ کوئی مشکل نہیں. اگر سید الشہداء بیان کریں کیا مشکل ہے؟ امام معصوم، وجہ اللہ کا بیٹا وجہ اللہ. اگر سید ساجدین بیان کریں کیا مشکل ہے؟ میں آپ کا ایک حق ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو بتا دوں کہ سیف سجادیہ سے مجھے گفتگو کرنی تھی اور امام سجاد کی دعاؤں سے، دعائے کمیل سے، لیکن میں نہیں پہنچ سکا. اور جو میں تقریر پوری تیار کی تھی وہ مجھے 1 گھنٹے میں ظاہر سی بات ہے ختم کرنی ہے. آپ کو بھی مختلف دیگر کام ہے اور پہلے ایک مجلس کر کے آئیں، شاید بعد میں مجلس کے لیے جائیں، ماتم کے لیے جائیں، سینہ زنی کے لیے. امیر المومنین نے خطبے دیے. جب جوش فرما رہے ہیں کہ تیرے بیان پہ غلغلہ اٹھے درود کا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیان پہ غلغلہ اٹھے درود کا. میں کہوں گا اے جناب امیر المومنین، آپ نے خطبے دیے، میدان جنگ میں خطبے دیے، لیکن آپ کی شخصیت دائرہ رجولیت سے تعلق ہے. آپ مرد ہیں، لیکن سلام ہو جناب امیر المومنین کی دختر گرامی پر، خاتون ہونے کے باوجود خطبے دیے. میں کہوں گا یا علی آپ نے خطبے دیے، لیکن 18 بیٹوں بھائیوں اور بھتیجوں کے سر نوک نیزہ پر آپ کے سامنے نہیں تھے. یا علی آپ نے خطبے دیے، لیکن 3 دن کی پیاس برداشت کرنے کے بعد آپ نے خطبے نہیں دیے. تو کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی زینب افضل ہیں جناب امیر المومنین سے؟ نہیں، یہ بیان شخصیت جناب امیر شہزادی زینب کے توسط سے. تو میرے بابا کو سمجھنا چاہتے ہو، میری شخصیت کو نہیں سمجھ سکتے. میرا بابا امام معصوم ہے، میں 55 اور 14 اور 5 اور 12 میں نہیں ہوں. بی بی زینب کی شخصیت حجت ہے ائمہ کی امامت کی. امام حسین حجت ہے نا خدا کے وجود کی، امیر المومنین حجت ہے رسول خدا کے وجود کی. جناب زینب پنجتن میں نہیں ہے، زبان حال سے فرما رہی ہیں بی بی کہ میں پنجتن میں نہیں ہوں، لیکن میرے کمالات کا تم جواب نہیں لا سکتے، تو میں حجت ہوں معرفت پنجتن کی. بی بی زینب واقعات بڑے عجیب ہیں. اور ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب کبھی زیارت کے لیے ختمی مرتبہ کی قبر مطہر کی بی بی زینب جاتی تھی، امام حسن امام حسین رسول خدا کی قبر تک جاتے تھے، امیر المومنین لے کر جاتے تھے اپنے ساتھ، دائیں بائیں حسن حسین آگے آگے جناب امیر. اور یہ ملتا ہے تاریخ میں واقعہ کہ قندیل کی لو کو مدھم کر دیتے تھے، دھیما کر دیتے تھے. جناب زینب بڑے سکون سے زیارت کر لی. پھر شدت اہتمام جناب زینب کے پردے کا احترام جناب زینب کا جو سید الشہداء کرتے تھے بڑا عجیب ہے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا مکے سے آیا کوفے نہیں پہنچنے دیا گیا، اور کوفے کے بجائے کربلا لا کر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا. تو جب بھی قافلہ چلتا ہے تو کچھ نوجوان ہیں انتہائی نورانی، انتہائی خوبصورت، یہ اس بی بی کے خیمے میں جاتے ہیں. کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے، پانی چاہیے، چاہ نماز کہاں بچھائیں، آرام کرنا بچھونا کہاں ہو، خیمہ کہاں لگایا جائے. یہ کون ہے خوبرو نوجوان جو جا رہے ہیں؟ کہا یہ دونوں بیٹے ہیں، یہ بھتیجا علی اکبر اور یہ عباس ہے. یہ خیمہ کس کا ہے؟ کہا یہ خیمہ حسین بن علی کی بہن زینب کا ہے، یہ زینب کی خدمت پر مامور ہیں. ایک دفعہ جناب زینب خیمے میں تشریف فرما ہوتی ہوں گی، پھوپھی اماں سلام، علی اکبر، اون محمد، قاسم، ابو الفضل، محرم ہے شہزادی کی. کئی بھائی موجود ہیں جناب امیر المومنین کے بیٹے، کئی بھائی موجود ہیں. سفر کی تھکان اپنے مقام پر ہے اور تکان، لیکن شہزادی کی خدمت کے لیے موجود ہیں لوگ. شہزادی ناقے پہ بیٹھ رہی ہیں، یہی شخصیات آتی ہوں گی اور ہاتھ تھام کر بڑے احترام سے، پھوپھی اماں اب تشریف فرما ہو گئی، اب ناقے کو اٹھایا جائے. دیکھو زینب کے ناقے کو تنہا مت چھوڑنا، ساتھ ساتھ چلنا، نہ جانے سفر کے دوران پیاس لگے تو زحمت نہ ہو. یہ ہمیں اس طرح کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں قافلے کے. میں تمام 18 محرموں سے شہزادی زینب کے ایک جملہ عرض کروں گا، اے میرے شہزادوں، جب 11 محرم کو آقا حسین آپ کی بہن کو ناقے پہ بٹھایا گیا، بیبیوں نے ایک درخواست کی، کہا کہ ہم تیار ہیں، کوفے ہمیں قیدی بنا کر لے کے چلو، لیکن ہمیں قتل گاہ سے گزارو. شام غری کے بس کے بعد سے اب تک ہم نے اپنے شہداء کے لاشوں سے خدا حافظی نہیں کی، ہم کو ان کے پاس سے گزار کے لے کے جاؤ.
درخواست کو قبول کیا گیا، قافلے کو قتل گاہ سے گزارا گیا، ناکوں کو زمین پر بٹھایا گیا. ہر بیوی کسی نہ کسی شہید کے پاس گریے میں مصروف ہے. یہ جو میں نے اندازہ لگایا مقاتل پڑھ کر، سب سے زیادہ خواتین اور بچے حسین ابن علی کے لاشوں کے پاس. التزامی مطلب یہ ہے جو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ 2 ننھے بچوں کے لاشیں نوجوانوں کے وہاں پر کوئی نہ تھا. کیا ان کی ماں ساتھ نہیں ہے؟ ماں موجود ہے لیکن حسین کے لاشوں پر گریہ کر رہی ہے. بی بی نے اپنے آپ کو مولا حسین کے لاشوں پر گرا دیا. خدا حافظی کے لیے بی بی بوسہ لینا چاہتی ہیں لیکن سر بریدہ ہو چکا ہے، سر اقدس ہے نوک نیزہ پر. ایک دفعہ شہزادی نے بریدہ گلو کا بوسہ لیا، اور یہ جو بیان کیا ہے نا بی بی نے، حسین ابن علی کو بیان جو کیا ہے، ایک دفعہ جسد مطہر کے نیچے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور جسد مطہر کو آسمان کی جانب بلند کر کے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار خانوادہ نبوت سے اس تحفے کو قبول فرما. اب شہزادی کا جی نہیں چاہ رہا کہ لاشوں کو چھوڑیں. میں آپ کو علی اکبر کی شہادت تک لے کے چلوں. علی اکبر کا لاشا آیا، شہداء کے لاشوں کے ساتھ رکھا گیا. وقائع نویس کہتا ہے یزید کے لشکر کا ایک برقع پوش معظم آئی، اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا. حسین آگے بڑے بڑے پیار اور احترام اور تکریم کے ساتھ اس معظمہ برقع پوش کو لے کر خیمے میں گئے. وقائع نویس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ تو نہیں پہچانا؟ کہا برقع پوش خاتون ہے لیکن با جلالت لگی، با عظمت. حسین ابن علی ہاتھ تھام کر لے کر جائیں. کہا یہ حسین کی بہن زینب تھی. بڑا کٹھن وقت ہے، علی اکبر کا لاشا ہے، امام زمان ہے، ہاتھ تھاما جناب زینب کا، خیمے میں لے کر گئے. خیمے میں جا رہے ہوں گے لے کر، کلیجے سے لگا ہوگا، بی بی نے گریہ کیا ہوگا. لیکن یہ وہ وقت نہیں تھا کہ حسین زندہ ہوں. بی بی لاشوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. ادھر سے امیر کا حکم ہے ملعون کا کہ جلد از جلد ناکوں پہ سوار کیا جائے. میں نے ارباب مقاتل سے یہ جملہ سنا ہے، ایک دفعہ مولا حسین کی کسی بچی کی آواز آئی کہ چچا مدد کو آئیے، پھوپھی کی پشت پر تازیانے میں. کس طرح سے ان بیبیوں کو سر پر محمل نہیں ہے، دھوپ کی تمازت سے چہرے جھلس گئے، سروں پر خاک آ رہی ہے. میں کہوں گا علی اکبر اور ابو الفضل عباس سے کہ آقا ابو الفضل عباس، اے علی اکبر اٹھ کر آؤ، تمہاری ماں مقتل سے جا رہی ہے. بڑا لمبا سفر ہے، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا، کوئی حامی مدد